بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سا ٹی وی کے دوستو السلام علیکم۔ اس وقت تو سودا خوب بک رہا ہے میڈیا کا۔ مختلف سیاسی گروپس میں تقسیم، صحافی آسمان سر پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک گروپ سمجھتا ہے عمران خان قوم کے مسیحا ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آسمان گر پڑے گا، دنیا چلنے سے انکاری ہو جائے گی، کرپشن کا دور لوٹ آئے گا۔ دوسری طرف ایک اور گروہ ہے جو سمجھتا ہے اگر زرداری صاحب اور شریف برادران واپس نہ آئے تو پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا۔ عمران خان، زرداری اور شریف برادران کی وہ خوبیاں بتائی جا رہی ہیں جو ان کو خود بھی نہیں پتہ۔ ایک کمال کام کیا ہے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جعلی ٹویٹر اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں، اور ان اکاؤنٹس کی مدد سے انہوں نے اینکرز اور صحافیوں کو سوشل میڈیا پر یرغمال بنا لیا ہے۔ اگر ریٹنگز لینی ہے تو کسی پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا، ان کا اپنا پیروپگنڈا کرنا پڑے گا، ان کی حمایت میں ٹویٹس کرنے پڑیں گے، پھر ہی آپ کے ٹویٹس اور ان کے ہزاروں جعلی اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ ہوں گے، آپ کے ویڈیو کلپس کو سوشل میڈیا پر پھیلایا جائے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے پاپولر ہیں۔ لیکن شرط وہی ہے، آپ کو ان پارٹی لیڈران کو مہمان بنا کر پیش کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو ان کے میڈیا سیلز پروموٹ نہیں کریں گے۔ یوں ان سیاسی جماعتوں نے اینکرز اور صحافیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کے گیت گائیں۔ اب کوئی صحافی اگر کسی لیڈر سے ملے تو دوسری پارٹی سے لفافہ قرار دے دیتی ہے۔ یوں صحافیوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا گیا ہے کہ وہ سچ کو رپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ٹویٹ کرنے سے پہلے انہیں 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس سے کون خوش ہوگا اور کون ان پر ناراض ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام تک سچ نہیں پہنچ رہا۔ عوام بھی بری طرح تقسیم ہو چکے ہیں، ان کی اپنی اپنی سخت پسند ناپسند ہے۔ وہ اس اینکر یا صحافی کو سننے کو تیار ہی نہیں جو ان کی مرضی کی گفتگو نہ کرے۔ یوں صحافیوں اور اینکرز نے بھی یہی سوچا ہے کہ دکان پر وہی سودا بیچو جو بکتا ہے، لہٰذا وہ میڈیا جس کا کام ان پاپولر ٹروتھ عوام تک پہنچانا تھا، وہ اب عوام کو وہی سنا رہا ہے جو وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ بات جب عمران خان صاحب پر آتی ہے تو کوئی ان سے نہیں پوچھتا کہ 3.5 سال سے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو دنیا بھر کی سپورٹ ملی، میڈیا کا مکو آپ کی خواہش پر ٹھپ کر دیا گیا، جس اینکر نے چوں کی اس کا گلا دبا دیا گیا۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ صرف وہی اینکر سکرین پر آتے تھے جو عمران خان صاحب کے گیت گاتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے اور ان کی تعریف کے اتنے پول باندھتے تھے کہ عوام سکتے میں آ جاتی تھی کہ واقعی اگر عمران خان اتنے اچھے ہیں تو ان کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ ان اینکرز اور صحافیوں نے جو ٹویٹس خان صاحب یا ان کے وزیروں کو پسند نہیں آتے وہ بھی باقاعدہ فرمائش کر کے ڈیلیٹ کرائے جاتے ہیں۔ صحافیوں اور اینکر کو طاقتوروں نے بلا کر کہا کہ پازیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے۔ خان صاحب کو ان 3 سالوں میں کانٹا تک نہیں چبھنے دیا گیا، اس کے بدلے ان سے توقع کی گئی کہ ملک کو سیاسی استحکام فراہم کریں، اکانومی بہتر کریں گے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ جب وہ آئے تھے ڈالر 110 روپے کا تھا، آج 180 کا ہو چکا ہے۔ ان 3 برسوں میں خان صاحب نے ایم این ایز کو اپنی پرفارمنس یا رویے سے اپنا وفادار کیوں نہیں بنایا کہ وہ آج نہ بکتے؟ جب عمران خان صاحب آئے تھے اس سے پہلے گھی 160 روپے کا تھا، آج 480 روپے کا پہنچ گیا ہے۔ جب سیاسی لیڈر خود اپنی سیاسی فلسفی سے انحراف کرے گا تو وہ کیسے عمران سے توقع رکھے گا کہ وہ وفادار کر رہے تھے کہ اس طریقے سے وزیر اعظم تو بن جائیں گے لیکن کوئی تبدیلی نہیں لا سکیں گے، جس کے چکر میں قوم آپ پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ عمران خان صاحب اس قوم اور ملک کو ایک ہی طریقے سے بدل سکتے تھے کہ اپنے موقف اور فلسفی پر ڈٹے رہتے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو فوراً رزلٹ مل جائے، آپ پریشر گروپ بن کر بھی تو حکومت اور معاشروں کو تبدیلی پر مجبور کر سکتے تھے۔ انڈیا میں انا ہزارے ایک سیاستدان ہیں، انہوں نے کرپشن کے خلاف مہم اٹھائی اور اتنی مہم چلائی کہ اس کا فائدہ کیجریوال لے گئے۔ عام آدمی پارٹی بنا کر اپنا میسج عام آدمی کو سمجھا دیا، یہاں تک سمجھایا کہ ابھی پنجاب کے الیکشن میں ایک جھاڑو دینے والی خاتون کے بیٹے نے وزیر اعلیٰ کو ہرا دیا۔ ماں سے پوچھا گیا اب کیا کرو گی؟ ماں بولی بیٹا کیا کروں گی، وہی جھاڑو دوں گی، کیونکہ جھاڑو دینا ایک عبادت ہے، ایک کام ہے۔ ہمارے ہاں الٹ ہوا، خان صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ لوگ اپنے جیسے عام بندے کو ووٹ نہیں دیتے، لہٰذا وہ دنیا جہاں کا سیاسی کچرا اکٹھا کر کے اپنی پارٹی میں لائے اور فرمایا مان لیا کہ وہ سب کرپٹ بدماش گنڈے ہیں لیکن وہ سب الیکشن لڑنا اور جیتنا جانتے ہیں۔ جیسے خان صاحب الیکٹیبلز کو وزیر اعظم بننے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، ویسے ہی وہ الیکٹیبلز
اب عمران خان کے خلاف استعمال ہونا چاہتے ہیں۔ خان صاحب بامشکل ہی قومی اسمبلی آتے یا ایم این اے سے ملتے، آج تک انہیں اسمبلی میں کسی ایم این اے سے اٹھ کر ہاتھ ملاتے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات معمولی لگتی ہو، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ عمران خان صاحب میں تکبر اتنا ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں صرف اپنی بات منواؤں، اور یہی نتیجہ نکلا ہے کہ جب وہ اپنی بات منوانے پہ ہی ضد ہیں تو حکومت ناکام ہوتی گئی ہے۔ اس کے وزیر جتنے بھی ہیں وہ دوسری جماعتوں سے آئے تھے، وہ خود کرپٹ تھے، عوام کا کام نہیں کیا، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی۔ جن باتوں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ باتیں، ان باتوں کے خلاف ہی انہوں نے کام کیا۔ کوئی ایک بات بھی ان کی سچ ثابت نہیں ہوئی، یا کسی ایک بات کو ہی انہوں نے سچ ثابت نہیں کیا اپنے عمل سے۔ ایک سیاسی جمہوری کلچر میں یہ اہمیت کی حامل ہے کہ جو عوام کو بتایا جائے اس پر عمل کیا جائے اور اس کو کر کے دکھایا جائے، تاکہ اور یہی پاپولر سیاستدان بننے کی اہم وجہ ہے۔ ان سے کیسا رویہ رکھا ہوا ہے وہ اب آپ سب کے سامنے۔ یوسف رضا گیلانی کیوں سینٹ کی سیٹ 10 برس سیاست سے دور رہنے باوجود جیت گئے، اور حفیظ شیخ کیوں ہار گیا؟ وجہ وہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی کا وزیر اعظم کے طور پر سب ایم این اے سے رویہ اچھا تھا، حفیظ شیخ کسی سے سیدھا ہاتھ ملا کر بھی خوش نہیں تھے۔ رزلٹ سب نے دیکھ لیا۔ خان صاحب نے پارلیمنٹ پر توجہ کی بجائے اپنے اے ٹی ایم دوستوں کو اعلیٰ عہدے بانٹے، دنیا جہاں سے دوست بلا کر وزیر مشیر بنا دیا۔ جو ووٹ لے کر آئے تھے ان کے ساتھ سیدھے منہ بات ہی نہیں کی۔ جنہوں نے ووٹ ہی نہیں لیا، جن کو سیاست کا ہی نہیں پتا، جن کو پاکستانی سیاست الف بے بھی معلوم نہیں، ان کو مختلف عہدوں پر فیض کر دیا گیا، کسی کو مشیر بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آج اگر موجودہ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی اپنی ناکامی کی وجہ سے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان کے حامی بھی مانتے ہیں۔ ان کا کام 2 طریقوں سے آسان کیا ہے۔ یہی اپوزیشن صرف 3 برسوں میں دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی کہ جو 30 برس کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ وجہ خود عمران خان صاحب اور ان کے لاڈلے بزدار صاحب ہیں۔ بزدار صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے علاقے میں قتل کیے ہوئے ہیں، ایک جاگیردار ہیں، لانے والے شخص ہیں، ان کو سیاست کی الف بے کا ہی نہیں پتا، وہ بول ہی نہیں سکتے کہ میڈیا پر آ کے میڈیا کے سوالوں کو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ میڈیا جس کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے عمران خان صاحب، اب اس کا کیا ہو رہا ہے وہ اب آپ صاحب کے سامنے ہے۔ اس کا سب سے پہلے مکو ٹھپا اور اپوزیشن کو میڈیا پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا کہ اپوزیشن کو اتنا چور چور کہہ کر بدنام کیا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ لیکن جب خود اقتدار میں آئے انہوں نے کچھ نہ کیا تو عوام بھانپ گئی کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ کیا گیا تھا ہم سے۔ ایک بہترین ملک چل رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا، مہنگائی دبی ہوئی تھی، غریب عوام خوشحال تھے، لیکن آج کیا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اپنے ایم این ایز کو اگنور کر کے، جو عمران خان صاحب کی ایک بہت بڑی مسٹیک ہے، دوسرے لوگوں کو لے آنا اور جس کا سامنا اور جس پریشانی کا سامنا آج وہ کر رہے ہیں، یہی سب سے بڑی اہم وجہ، اور مہنگائی اس سے بھی اہم وجہ ہے۔ اب جو بھی کہیں کہ میڈیا پہ گیا ہے یا ایم این ایز نے خود کو فروخت کر دیا ہے، لیکن کبھی آپ اپنے گریبان میں خود بھی جھانکیں کہ آپ بدل گئے تو وہ بھی بدل گئے۔ آج آپ رو رہے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں وفادار نہیں رہے، تو خان صاحب بھی تو اپنی آئیڈیالوجی سے وفاداری نہ کر سکے اور ایک کے بعد دوسرا کمپرومائز کرتے چلے گئے۔ جہاں تک وفاداری کی بات ہے، نہ خریدی، یہ خریدی نہیں جاتی، یہ کمائی جاتی ہے۔ انسان کو اپنا وفادار بنانے کے لیے 7 جنگل اور 7 دریا عبور کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نے اپنے نعرے کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ اگر وفاداری کی ہوتی تو آج آپ کا یہ حال نہ ہوتا۔ وفاداروں کی کمی نہیں ہے، ہر شخص، ہر انسان شعور رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے جو ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ووٹ لے کر آتا ہے اس کی اپنی ایک قابلیت ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب تو ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہمارے عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہمارے ملک کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم جا کدھر رہے ہیں؟ تو انہوں نے صاف ظاہر ہے اب ایک وقت آنا تھا کہ وہ بول پڑے ہیں، وہ پھٹ پڑے ہیں، اور وہ اقتدار سے یا اپنی پارٹی سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ اس موقع سے خود کہا تھا۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ ایماندار لوگوں کے ساتھ انقلاب لائیں گے، مگر الٹا اس کے برعکس ہوا۔ اب وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے جو میں نے کہا تھا، جو انقلاب میں لانا چاہتا تھا، وہ نہیں لا سکا۔ جب آپ نے خود شکست مان لی ہے اور ڈاکٹر خوائسٹس کی طرح اپنی روح کا سودا دنیاوی لذتوں کے لیے کر لیا تھا، تو اب گلہ کیسا؟
اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ عمران خان صاحب کہیں کہ میں ہمارے ساتھ کیا. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ جو ممبر جو پارٹی کا عہدیدار دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق چل سکتا ہے. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. اتنا تضاد اب کب تک چلے گا عمران خان صاحب؟ اب وہ وقت دور نہیں جب آپ جن باتوں کا دعویٰ کرتے تھے ان کے برخلاف ان باتوں کی وجہ سے آپ کو ذلت کا سامنا کرنا